رجب کی 27 تاریخ شب معراج ایک خاص موقع ہے جس میں 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو کام ساری زندگی نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج میں یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی اور رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدارا یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے اس بابرکت رات کا شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آئے اور میں یہ 3 کام کر کے اپنے رب سے اپنی حاجات پوری کروا لوں۔ آج کی رات کیے جانے والے یہ 3 کام آپ کے دشمن سے بھی حفاظت کریں گے، کیونکہ آج کل دشمن ہمیں گولی سے نہیں بلکہ نظر بد، حسد اور جادو جنات کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج کے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو جنات کو ختم کر دیں گے اور ان کے تمام گندے اعمال کو زائل کر دیں گے۔ یہ ایک ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بیمار اس وظیفے کو پڑھے تو اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا آپ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور آپ کی بہت زیادہ رقم اس بیماری پر خرچ ہو چکی ہے، تو آج کا یہ عمل آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ بس آپ نے آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بھی شخص آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک بار پڑھ لے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ پورے سال کا رزق اور دولت ایک دن کے وظیفے سے مل جائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہوں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ ہی پریشانیاں ہوں اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیجئے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو مصلی پر بٹھا کر کہتا کہ آج کی رات یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے اور اتنی برکت والی ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی سے 1 لاکھ مانگنے والے کو وہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو شخص بھی آج اس بابرکت رات کو، اس خاص عمل کو پڑھے گا، اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائیں گے۔
جو شخص آج کی رات کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزارے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا اس کا مقدر ہو جائے گا۔ لیکن اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ رجب کی 27 تاریخ یعنی شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ شب معراج کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر شخص اس سے نہیں بتاتا۔ میں وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں اور پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں۔ جب بھی ماہ رجب کی 27 تاریخ یعنی شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، چاہے رات کو پڑھ لیں، چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دفتر میں ہوں، کاروبار میں ہوں یا سفر میں ہوں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ماہ رجب کی 27 تاریخ یعنی شب معراج میں یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے، پھر تعوذ تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوراً اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج میں پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا، رب کریم کو راضی کرنا، جیسے صحابہ کرام نے رب کو راضی کیا تھا۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ اور استغفار کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جہاں رکاوٹیں اور بندشیں ہٹا دی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آپ نے باوضو اور مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اس طرح، اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہی ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بالکل تعوذ تحمل کے ساتھ، بالکل سکون کے ساتھ یہ دوبارہ پڑھنا ہے تاکہ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ بن جائے۔ تیسرے نمبر پر پھر آپ نے
تھوڑا سا وقفہ دے کر، تھوڑا سا اطمینان دے کر، تھوڑا سا وقت دے کر پھر لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ عمل 11 بار کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے لیے اپنی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا خاص وظیفہ۔ یہ تیسرا کلمہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور بہت مجرب ہے۔ یہ وظیفہ تلوار سے زیادہ تیز اثرات رکھتا ہے۔ آپ نے اس کلمے کو پڑھ کر اپنے رب سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے اور یہ مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر 1 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 بار ہو گیا۔ نمبر 3 ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اسے 3 بار پڑھنا ہے، لیکن اس کے درمیان میں تھوڑا بہت وقفہ ضروری ہے۔ آپ نے یہ کلمہ 100 بار پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ یہ عمل مکمل کریں گے تو اللہ رب العزت کی برکت سے آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے کھل جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا پڑھنا۔ وہ 3 صفاتی نام ہے، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھنا رزق کے لیے بہترین ہے اور آپ کے رکے ہوئے کاموں کو چلانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 1 بار۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا غنی اب آپ نے 2 بار پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد تھوڑا وقفہ کرنے کے بعد یا وہاب، یا رزاق، یا غنی اب آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تقریباً 101 مرتبہ آپ نے یہ تینوں نام 21 بار پڑھنے ہیں۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے آغاز میں پڑھا تھا۔ آخر میں یہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی تمام حاجات، مصیبتیں اور پریشانیاں پیش کریں، کیونکہ آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور رو رو کر دعا کریں۔ اگر آپ یہ تمام اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو بہت جلد خوشحالی آپ کے قدم چومے گی اور اللہ آپ کو بہترین نوازے گا انشاءاللہ۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے اور